बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया। पहले आप ये जरा थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लें ताकि मैं हकायक आपके सामने रखूं। ये कौम को बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने कहा जी, मशरिक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें ठीक कर ली थी और पाकिस्तान जो है वो बेहतर ट्रैक पे चला गया था। हमारी जो 2 साल की कोशिशें थी मुश्तरका, जब मुश्तरका कहते हैं तो वो फील्ड मार्शल को अपने साथ शामिल करते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसको नुकसान पहुंचा। तो रिकॉर्ड जरा थोड़ा सीधा कर लें। एक तो ये है कि ऐसा बयान ना बांग्लादेश ने दिया, ना इंडिया ने दिया, ना श्रीलंका ने दिया, ना अफगानिस्तान ने दिया। खित्ते में किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि इस जंग ने हमें नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन तमाम ममालिक ने अपने लोगों को जंग के दौरान रिलीफ दिया, यानी अपनी टैक्सेस को कम किया ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम से कम पड़े, जबकि पाकिस्तान ने इसका उलट किया। ये जंग शुरू होने से पहले ये इस तरह बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और उन्होंने हालात को बहुत बेहतर कर दिया था। कुछ चीजें रिकॉर्ड के ऊपर सीधी कर लेते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इन्होंने सारा कुछ जंग पे डाल देना है। जब ये जबरदस्ती रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इक्तदार में आए थे तो ये हर चीज इमरान खान पे डाल रहे थे। हालांकि आदादो शुमार ये बता रहे थे कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। आज इनके अपने साथी, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो गवाही देते हैं कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। असल तबाही इन्होंने आने के बाद फेरी है। ये पहले इमरान खान पे डालते रहे, बाद में इनको 9 मई मिल गया। फिर इन्होंने अपनी हर परेशानी, अपनी हर बुराई, अपनी हर नाराजगी और नकम्मापन 9 मई के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। ये जो बुरा करते थे, जो तबाही फेरते थे, 9 मई के पीछे जाकर छुप जाते थे। और अब इन्हें छुपने के लिए खित्ते के अंदर एक छोटी सी जंग मिल गई है। छोटी जंग इसलिए कह रहा हूं कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में ना, हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं है इसमें। अब ये हर चीज, हर तबाही को उसके पीछे छुपा रहे हैं, ऐसे जैसे बहुत बड़ा माशी नुकसान हो गया हो। दुनिया में किसी भी मुल्क ने इस जंग से इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना पाकिस्तान की हुकूमत ने कमाया। दुनिया भर के ममालिक ने अपने लोगों को सब्सिडीज दी हैं, दुनिया भर के ममालिक ने अपने टैक्सेस को कम किया है, दुनिया भर के ममालिक ने अपने कौमी खजाने में बोझ डाला और लोगों को रिलीफ दिया है। जबकि पाकिस्तान इस जंग के दौरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने लोगों की जेबें काटी हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने बढ़ाई, सबसे ज्यादा टैक्सेस हमने लगाए, बिजली और गैस की कीमतें हमने बढ़ाई। तो पाकिस्तान ने जो कुछ इस जंग के नाम पे किया और इस जंग के बहाने जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं मिलती। तो इन्होंने तो जंग से मुनाफा कमाया। ये कैसे कह सकते हैं कि जंग ने तबाही फेर दी मईशत की? तो ये एक नया इनको हथियार मिल गया है। एक तरफ इन्होंने जेबें भरी, अवाम की जेबें काटी, और दूसरी तरफ अवाम पे ही एहसान चढ़ा रहे हैं कि हम पता नहीं क्या करने वाले थे। जंग से पहले हालात क्या थे जरा ये देख लें आप। जो गुर्बत और बेरोजगारी है उसके रिकॉर्ड जंग शुरू होने से पहले टूट चुके थे। महंगाई अपने उरूज पर थी, मईशत जंग शुरू होने से पहले ही तबाह हो चुकी थी। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थी जंग शुरू होने से पहले, और जंग शुरू होने के बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही तबाही फेर दी। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर जंग शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी। तरक्याती प्रोग्राम और जितने भी बड़े बड़े मंसूबे हैं पाकिस्तान में, वो जंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने बंद कर दिए हुए थे। एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही थी और मालियाती खसारा पाकिस्तान का बढ़ रहा था। ये जंग शुरू होने से पहले की मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया वो ऐसा ये फील करवा रहे हैं जैसे 2 महीने पहले पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था और ये जंग की वजह से पता नहीं कितनी तबाही होगी। हालांकि जंग की वजह से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा जंग की वजह से, और जंग के बहाने इन्होंने लोगों की जेबों से वो माल निकलवाया जो नॉर्मल हालात में ये निकलवाते तो लोग इनके गले पड़ जाते। इन्होंने जंग को भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाया। अपोजिशन ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली है। पहली मर्तबा अपोजिशन जो है वो अपोजिशन वाला काम करने जा रही है। थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर और बाकी अपोजिशन के लोग सब बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो गए और ये बहुत लंबा अरसा होता है। अली परवेज मलिक बार बार आते हैं और 70 साल की बात करते हैं कि जनाब फलानी नाकामी हो गई, फलानी नाकामी हो गई। ये अब नाकामियों का एतराफ करना शुरू हो गए। इस हवाले से अपोजिशन एक व्हाइट पेपर जारी करने जा रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि 10 शोबों में किस तरीके से तबाही आई पाकिस्तान में। इसमें एनर्जी का शोबा भी होगा, मईशत का होगा, रेमिटेंसेस का होगा, एक्सपोर्ट्स का होगा, जो जो शोबे हैं, किसानों का एक पूरा शोबा है, ज़राअत का, वो है, उस पर बात करेंगे। इंडस्ट्री कैसे पाकिस्तान में तबाह हुई, इस पे बात करेंगे। फिर इस पे भी बात की जाएगी कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर चली गई। वो बैनुल अक़वामी कंपनियां जिस जिस मुल्क में होती हैं वहां पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग वहां पे सरमायाकारी करते हैं। लेकिन ये जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडी करते रहते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई अपना सरमाया लेकर, तो बाकी कंपनियों को भी कान हो गया कि इस मुल्क के अंदर से सारे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा ये सारी चीजें, 10 चीजों के ऊपर कैसे 10 शोबों को मौजूदा हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया,
اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر اپوزیشن جاری کرنے جا رہی ہے. اچھی بات ہے, کم سے کم یہ کام تو کرنا چاہیے. حکومت کی جو حالت ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, یہ جیو نیوز کے اوپر خبر آئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا جو تبادلہ تھا اس میں جناب ایک جھٹکا لگا تبادلہ میں دلچسپی رکھنے والے حلقوں کو, اور پیپلز پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے 2 ججوں کا ٹرانسفر فی الحال نہیں کیا گیا. اب اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے جو 5 ججز نکالنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پیپلز پارٹی نے 2 رکوا لیے. اب ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ایسے ہو رہی ہے جیسے ایس ایچ او کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے. جیسے کوئی پولیس والا ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گیا, کوئی چھوٹا موٹا بیوروکریٹ, کوئی سیکشن آفیسر, یعنی چھوٹے چھوٹے اسپتال کا ایم ایس ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا. اب اس طریقے سے ججوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے. ججوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ آ کر کھڑے ہو گئے اور کیا درگت ان کی بنا دی ہے موجودہ نظام نے آئینی ترامیم کر کر کے. اور دیکھیں ججوں کو یہ بھگتنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ججوں نے موقع پر انصاف نہیں کیا, اب ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. یہی ججز اگر کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن میں ناانصافیوں کے خلاف, یہی ججز اگر ٹریبیونلز میں فیصلے دیتے, یہی ججز اگر جعلی فارم 47 کو رد کر دیتے, تو یہ آئینی ترامیم ہو ہی نہ سکتی. اور اگر یہ آئینی ترامیم نہ ہوتی تو آج ججز عزت کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے انصاف کی کوشش کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ ججز جو ہیں ان میں بہت بڑی تعداد کمپرومائز ہو گئی, اور اس کے بعد اب نزلہ انہی پہ گر رہا ہے. جس جج کو جب دل کرے گا, جہاں سے دل کرے گا اٹھائیں گے, اور جہاں دل کرے گا پھینک دیں گے, اور پولیٹیکل پارٹیوں کے مرہون منت ہوں گے. اب اندازہ کرنا جن 2 ججز کی ٹرانسفر رکوائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, کیا وہ 2 ججز پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ دے پائیں گے؟ جیو کی خبر ہے نا کہ اگر ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ایک پولیٹیکل پارٹی رکوا رہی ہے اور دوسری کروا رہی ہے, تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کیا کبھی کوئی جج جا پائے گا؟ ججز سے جو ہے وہ ان کا اختیار چھین لیا گیا ہے, ان کی آزادی چھین لی گئی ہے. اب یہ عدلیہ کبھی ایسے آزاد نہیں رہے گی. آ جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف, جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا رپورٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کا سوشل میڈیا ہے ٹروتھ, اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے, ایک پوسٹ کی ہے, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہاتھ میں M4 گن, یہ امریکنز کی بڑی خاص گن ہے M4, یہ 223 بور کی گن ہے, اور M4 اسے کہتے ہیں. یہ جو شارٹ کمبیٹ ہے یا جو لڑائی ہے کلوز رینج میں لڑی جاتی ہے, اس کے لیے یہ ایک بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. یہ پاکستان میں بھی ہے, یہ گن پوری دنیا کے اندر بڑی مقبول ہو گئی ہے. افغان وار میں اس کو مقبولیت ملی تھی M4 کو. تو یہ جو بندوق ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور کوٹ پینٹ پہن کے کھڑے ہیں ایک وار زون میں, اور پیچھے جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ بنکرز ہیں, فوجی بنکرز اس قسم کی جگہ, اور وہ تباہ ہو رہی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک فوٹو جاری کر دی, نو مور مسٹر نائس گائے, یعنی میں اب اچھا آدمی زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. ایران کانٹ گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سائن اے نیوکلیئر ڈیل, دے بیٹر گیٹ اسمارٹ سون, پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے کہ ایران کو نہیں پتا چل رہا کہ کیسے نیوکلیئر ڈیل کرنی ہے. اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی نا تو انہیں جلد سمجھ لینا چاہیے, یہی ان کے لیے بہتر ہے. اور ساتھ ہی بندوق ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنی فوٹو شاپ فوٹو پیسٹ کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک دھمکی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی ہے ایران کو کہ اگر جلد از جلد آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. امریکن ایجنسیوں نے سر جوڑ لیے ہیں اس بات پہ کہ اگر امریکہ یک طرفہ طور پہ اپنی فتح کا اعلان کر دیتا ہے تو اس پہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا. یعنی اگر امریکہ اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے کہ جی ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں کسی ایک موقع پر, اور پھر اپنی فوجی قوت کو کم کرتا ہے, تو ایران کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گی. یہ بات امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز ڈسکس کر رہی ہیں. ایران کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کا ان کے پاس اس وقت تک فی الحال کوئی حل نہیں ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس مسئلے میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہے. یعنی گیم شروع تو انہوں نے کیا, اب گیم کو ختم کیسے کرنا ہے یہ ان سے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب اس میں ایک جرمن چانسلر نے سٹیٹمنٹ دیا. ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن چانسلر کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا تھا, وہ کسی کے بارے میں بھی سخت بات کر دیتے ہیں. تو انہوں نے واپس سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے جنگ کے شروع سے ہی یہ خدشات تھے کہ یہ جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. کہہ رہے جرمنی اور یورپ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے ان نتائج کی وجہ سے جو پیدا ہو گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. خاص طور پہ جو آبنۂ ہرمز بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے, اور یہ ہماری انرجی سپلائی کو بہت حد تک متاثر کر رہا ہے یہ معاملہ, اور ہماری پرفارمنس جو ہے اکانومی میں اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں میرا ابھی بھی سارا کی ساری توجہ اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ رک جائے. لیکن اگر یہ جنگ رک جائے تو اس میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ تو آبنۂ ہرمز کا ہے. یہ مشن کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں.
آپ الٹے لڑک جائے, سیدھے لڑک جائے, چھلانگے مارے, تتے تبے پہ بیٹھ جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ مشن مکمل نہیں ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے جا کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. یہ عمران خان کی حد تک لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا, لوگوں سے ملتا ہوں, لوگوں کا ریئیکشن دیکھتا ہوں. اوورسیز پاکستانی جو نغمے گایا کرتے تھے ہر وقت, جو بڑے جذباتی ہوتے تھے, وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب ہم کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے, اور آج وہ لوگ خود چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار ایزی ہو جاؤ, کیا ہو گیا, کہتے ہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو عمران خان وہ آخری امید ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کو عزت کے ساتھ بیرکوں میں واپس بھیج سکتی ہے. ادروائز پھر اس کے بعد یہ نہیں ہونا. اور آپ نے جو جو حربے آج تک استعمال کیے ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے نا, اتنے ہی اور کر لیں. 27 ترمیمیں آ گئی ہے نا, 27 اور لے آئیں اگلے 2 سال کے اندر. آپ 54 ترمیمیں بھی کر لیں گے نا, مسئلہ آپ کا حل نہیں ہونا. مسئلہ آپ کا تبھی حل ہوگا جب پاکستان کی عوام مطمئن ہو جائے گی, اور وہ اب مطمئن نہیں ہونے والی جب تک کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پوری شکست نہیں دیتی. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام سے ہارنا پڑے گا, ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی جتنی مرضی لمبا آپ اس کو گھسیٹ لیں, الٹیمیٹلی ایک دن لوگ آپ کو ہرا دیں گے. اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا, جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, میڈیا کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, اور پورے ملک کو ایک کنٹرول جیسی صورتحال میں رکھا ہوا ہے. اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس انداز میں پاکستان کے پورے نظام کو جکڑ لیا ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا, وہ اس کو ایک سنگین جرم سمجھتا ہے, اور وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی عوام بنے گی, اور پاکستان کی عوام کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. اب کتنا کچھ لیں گے لوگ, ایک حد سے زیادہ آپ نہیں دبا سکتے. عمران خان کی آواز کو دیکھیں کتنا دبایا گیا, جیل کے اندر بند ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, یہ بھی بتائیں کہ ایک لیڈر ہے, اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اسے باہر نہیں آنے دے رہے, اس کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دی, اس کی آواز کسی کو نہیں سننے دی. ذرا اس کی بھی شرعی حیثیت بتائے نا, کس کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تو مولوی نہیں بولتے. اب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنا, اور قید تنہائی ایک ٹارچر ہے, یہ اقوام متحدہ نے کنفرم کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے, اور یہ ٹارچر عمران خان پہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹارچر ختم کیا جائے, یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے جانے والے وکیل ہیں انسانی حقوق کے, ان کا بھی یہ جیرڈ جینسر, ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا انسانی حقوق کے حوالے سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ اقوام متحدہ میں درخواست دائر کی گئی ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ جو یہ نظام کر رہا ہے, اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کیا گیا, کسی حکمران کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پاکستان کی بدنامی بڑھتی جائے گی, اور پاکستان میں استحکام نہیں آنا. اس طریقے سے جیسے آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے, اس طریقے سے جیسے آپ نے ڈنڈا چلایا ہوا ہے, اس طریقے سے کبھی بھی کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. ناظرین, جو ڈیل کی خبریں عمران خان صاحب کو لے کر چل رہی ہیں, اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی لے آتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. دیکھیے, کوئی بھی شخص عمران خان کے پاس ڈائریکٹ ڈیل لے کر نہیں گیا, نہ پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کے کسی مہرے نے یا ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ نے, کسی نے ایسا رابطہ نہیں کیا کہ وہ عمران خان صاحب سے فلاں ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, جتنے بھی لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں نا آپ کو کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی, ان کو جا کے بندے ملے, بندوں نے عمران خان کو یہ کہا, عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکچولی عمران خان صاحب کے کچھ قریبی لوگوں تک کچھ معلومات پہنچائی گئی, اور وہ بھی ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچائی گئی جو براہ راست خود اس ڈیل کو نہ کر سکتے ہیں نہ کچھ آفر کر سکتے ہیں. وہ صرف سنی ہوئی بات کو لا کر آگے پہنچا سکتے ہیں, یعنی جس کو مڈل مین کہتے ہیں. تو یہ مڈل مین جو ہیں یہ پولیٹیکل اور ایکس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, یعنی پرانے لوگ ہیں. ان لوگوں کے ذریعے سے دیکھیے, پہلے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی نے کنفرم بھی کیا تھا کہ ان کو بھی کچھ آفر کیا گیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے بات کریں. اسی طرح عمران خان صاحب کے پاس جو لیٹسٹ انفارمیشن گئی ہے, اور جو سب سے لیٹسٹ چیز ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہے, وہ یہی ہے کہ جناب 2 سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں, ہم سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں, آپ بھی باہر آ جائیں گے,
तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं वो पूरी कुर्बानी दूंगा। आज सियासत से पीछे हो जाओ, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाए, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाए, चीजों को नरम कर दे और फिर चीजों को चलने दे, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मौखर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी संभल जाओ, सियासतदानों को, पीटीआई को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अकल है। वो अब क्योंकि नया नया ओहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीजें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई। वो कहते नहीं गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस तब्दीली सामने आ जाएगी। यानी जैसे ही गवर्नर राज लगेगा, इमरान खान साहब के सारे जो एमपीए हैं वो बागी हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 30 से 35 लोग इन हाउस तब्दीली के लिए सामने आएंगे। ये